سب سے پہلے پاکستان زندہ نیشنل پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر محمد رمضان، جنرل سیکرٹری بابر نیازی، صدر بلوال آصف ایوب اپنی کابینہ خاندان کے ساتھ پی ٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، گنگا یونین وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ سید سرفراز شاہ صاحب پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب خواجہ فرق شفیق صاحب، جناب خواجہ بابر شفیق صاحب، اور جو دو صاحب جس میں سے کاٹ دیں کہ اگر ہم اسمبلی میں، آپ اسمبلی میں موجود ہیں اور اسمبلی لگی ہوئی ہے، یہ اگر کا لفظ نکال دیں اس میں سے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے قائد جناب ندیم افضل بودل صاحب آپ سے خطاب کریں گے، آپ نے بغور سننا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور میرا یہی بات میں آخری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی جائیں اور تیر پر مور لگا کر ان کو اسمبلیوں میں بھیجیں۔ میں نے اگر کا لفظ کاٹ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دوستو، مجھے 2007 اور 2008 یاد آ گیا ہے۔ اسی جگہ پہ غالباً ہمارا پہلا جلسہ تھا اور صاحبزادگان بڑے پیر صاحب بھی تھے اور سارے لوگ، راجہ فیملی، پار کے لوگ، سب لوگوں نے یہ مل کر جلسہ کروایا تھا۔ اور آج ساری فیملیوں کے نام لے لیے، وہ جو رہ گئی ہیں، جس طرح زردار گروپ بھی آیا ہوا ہے، حیدری گروپ برادری، بیٹی برادری، ساری برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری بلوال کے لوگوں سے صرف ایک سوال ہے۔ سب کہتے تھے کہ بلوال کو کیا ملا، بلوال کو پہچان نہیں ملا۔ بڑے بلوال کے نام پہ لوگوں نے سیمینار کیے، کانفرنسز کی، الیکشن بلدیاتی لڑے، چیئرمین بھی بنے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس نے پہلی دفعہ بلوال کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، اور اس سے بڑا سلام نون فیملی کا، نون خاندان کا، جنہوں نے بلوال کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اور پھر اس سے بڑا سلام پاکستان عوامی تحریک کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، انہوں نے بھی بلوال کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ دوستو، الیکشن ہوتا ہے دوستوں میں اضافہ یا دوستوں میں کمی۔ ہمارا مد مقابل جو ہے بھرت صاحب، وہ دیکھ لیں کہ ان کے دوست کم ہوئے یا زیادہ ہوئے۔ پیر کرم شاہ صاحب کا خاندان نے ان کو چھوڑ دیا، نون خاندان نے ان کو چھوڑ دیا، اور ڈاکٹر زید اقبال غوری بھی تو ان کا ساتھی تھا، سہیل گجر ان کا ساتھی تھا،
میاں قدیر ان کا ساتھی تھا، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھی تھے جو پچھلی دفعہ ان کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ اگر سب لوگوں نے آپ کو چھوڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گردن میں سریا تو آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے وہ سریا توڑنے کی وجہ سے یا توڑنے کی خواہش کی وجہ سے آپ کو چھوڑا ہے۔ یہ بلوال جس کے شہر میں آج بھی لوگ گندا پانی پیتے ہیں، جس کی گلیوں میں آج بھی ایک ایک مکان میں 20-20 افراد رہتے ہیں، بلوال والوں میں تو حیران ہوا، سلام ہے آپ کو کہ پچھلے 40 سالوں سے آپ پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا دیا مسلم لیگ نے بلوال کو؟ مجھے ایک جگہ دکھا دے، کوئی ایک پارک ہو، کوئی ایک ٹاپ کا سکول ہو، کوئی ٹاپ کا ہاسپٹل ہو، کوئی اچھی نوکریاں ہو، کوئی عزت نفس کسی کو دی ہو۔ ہاں دیا ہے، بلوال کو بھی تھانوں میں 1585 دیے، ہاں دیے مسلم لیگ نے۔ بلوال میں قبضہ مافیا دیا ہے، ہاں مسلم لیگ نے بلوال کو دیا ہے، گندا پانی دیا ہے، بلوال میں گندی آب و ہوا دی ہے، بلوال میں لوگوں کو آپس میں لڑایا ہے۔ بلوال کی گلیاں دیکھ لے مجھے پنجاب میں پورا کوئی ایسی سب ڈویژن گندی دکھا دے جو ہو۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس کا MLA آپ نے بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سب سے پہلے بلوال کو گیس دی، شہید بی بی نے سب سے پہلے OPF سکول دیا، اور پھر یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے دور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے لیول کا پاسپورٹ آفس دیا۔ دوستوں، اور جو ہاسپٹل ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بنا۔ اور دوستوں، اسپیشل اکنامک زون جہاں آج 20 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، سرگودا میں نہیں ہے 20 فیکٹریاں، بلوال میں اسپیشل اکنامک زون بنا، پورے پنجاب میں 2 اسپیشل اکنامک زون بنے، ایک لاہور میں اور ایک بلوال میں، وہ آپ کے اس بھائی نے بنوائے۔ آؤ ہم سے مقابلہ کر لو، کرنا ہے مقابلہ تو ترقیاتی کاموں کا کرو۔ ہم نے بلوال، میانی، بھیڑا، فلروان کے علاوہ یہ بھی 4 بڑے شہر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے گیس دی تھی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے قصبے 160 گاؤں پہ مشتمل سوئی گیس، تاکہ غریب لوگ کسی سے پالن نہ مانگے، غریب لوگ کسی سے بھیک نہ مانگے، غریب لوگ کسی چودھری سے لکڑی نہ مانگے، غریب لوگ کسی کے محتاج نہ ہو۔ یہ پیپلز پارٹی اور ندیم افضل چند کا کارنامہ ہے۔ دوستو، 4-5 دفعہ MPA بن چکا ہے بھرت خاندان۔ جاؤ آج بھرت گاؤں کی حالت دیکھ لو، اس گاؤں میں کوئی کنکریٹ کی گلیاں نہیں ہیں، اس گاؤں میں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کیونکہ وہاں غریب لوگ رہتے ہیں، ملک صاحبان تو لاہور رہتے ہیں۔ اور گیس کس نے دی؟ مجھے 35 ووٹ ملے تھے، 35 کے 40 ووٹ مجھے ملے تھے، اور جب میں نے کہا کہ یہاں رہتے جو غریب لوگ ہیں، پکھوال، جوڑوال، میانی، سنگھ بالا، سنگھ زیری میں گیس دوں، اور بھرت کو اس وجہ سے نہ گیس دوں کہ بھرت شرکی میں میرے مخالف رہتے ہیں۔ پروردگار نے مجھے حوصلہ دیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ، پنجاب کی تاریخ، سرگودے کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ مخالف کے گاؤں میں جس میں آپ کو ووٹ بھی 40 ملے ہو اور ندیم افضل چاند نے گیس دی وہاں پہ۔ میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو وفاداری کا کرو،
میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اخلاق کا کرو. میں بدتمیزی میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. میں قبضہ گروپ میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. آج آپ کہتے ہو کہ فلاں قتل ہوئے، فلاں قتل ہوئے، فلاں قتل ہوئے. میں محمد و آل محمد کے ماننے والا ہوں جو قاتلوں کے نہیں مقتولوں کے ساتھ ہوتے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آیات کو روڈ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو آج تک لا شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ، یقین جانیے، کسی کو گالی یا کسی کو قتل کروانا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے وہ دن نصیب نہ کرے جب میں کسی کی جان لینے کی سوچوں. ایسی سیاست پر میں لعنت بھیجتا ہوں. اور دوستو، اب بلوال کا مقدمہ آپ نے خود لڑنا ہے. گلی گلی میں مسلم لیگ کو کتنے خاندانوں نے چھوڑا. سیٹھ فیملی یہ ہمیشہ مسلم لیگ کو ووٹ دیتے تھے. سیٹھ ممتاز، سیٹھ فیاض، ڈاکٹر اشفاق صاحب، یہ ہر الیکشن میں ان کے ساتھ ہوتے تھے. کیا وجہ ہوئی کہ آج لوگ مسلم لیگ کے نام پہ جو ووٹ دیتے تھے آج ان کو ووٹ نہیں دے رہے؟ خواجہ فیملی، شیخ فیملی جو ہمیشہ ان مسلم لیگیوں کو ووٹ دیتے تھے آج ان کو ووٹ کیوں نہیں دے رہے؟ مغل فیملی جو ہمیشہ ان کو ووٹ دیتی تھی، عامر الیاس جو ان کا تنظیمی عہدیدار تھا، الیاس گجر جو ان کا تنظیمی عہدیدار تھا، نون خاندان جو آپ کو پیسے بھی دیتا تھا، ووٹ بھی دیتا تھا. آج آپ سوشل میڈیا پہ کہتے ہو کہ عدنان نون کیا کر لے گا، فلان کیا کر لے گا. انہوں نے نوٹ تو آپ چنگے لگ رہے سن تے جی ہونوں نہیں دیتے پہ تو ہونوں بھڑے ہو گئے. دوستو، یہ میرے بھائی، یہ گونگا گروپ جن کی زبان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عذاب نہ لے، یہ ان کو پتہ ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہ میرے رب کی دین ہے. لیکن آپ نے تو زبان والے گونگے اسمبلیوں میں بھیجے ہوئے ہیں. سلام پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ آپ نے بے زبانوں کو نہیں بھیجا، ان گونگوں کو تو ووٹ نہیں دیے آپ نے. ان گونگوں کو بھی یہ کونسلر پہ الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ بلوال والے کہو گے آج اگر یہ گونگے جو سامنے کھڑے ہیں یہ کہیں کہ میں نے کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے مرزا آصف کے مقابلے میں، تو سارے شہر والے کہیں گے یار گونگے ووٹ دے کے کی کر رہے ہیں. تو جو آپ اسمبلی میں گونگے بھیجتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں تو کونسلر ایک گونگے کو نہیں بننے دیتے، اور ممبر پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی جو کبھی بے روزگاری، کبھی مہنگائی، کبھی قانونیت، کبھی فارن پالیسی، خارجہ پالیسی، کبھی لیبر کی پالیسی، کبھی تعلیم کی پالیسی، کبھی ہیلتھ کی پالیسی پہ مجھے ایک بیان دکھا دو. ان کو کہو سوشل میڈیا پہ اپنا اسمبلی کا ایک کلپ دکھا دے جو ملک اور صوبے کی کسی پالیسی میں آپ نے حصہ لیا ہو. کیا بلوال کے ضلع کے لیے صرف قراردادیں پیش کرنے سے ضلع بنتا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ تعالی جب وقت پیپلز پارٹی کا آنے والا ہے، بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بننا ہے، میں آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی بلوال ضلع بھی بنے گا. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بلوال میں او پی ایف کالج بھی بنے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بلوال میں اچھا خوبصورت پارک بھی بنیں گے، سپورٹس گراؤنڈ بھی بنے گا. گوری صاحب کہہ رہے ہیں میڈیکل کالج، میں غلط وعدہ نہیں کرتا جو میرے پاس میں نہ ہو. نہیں، میں غلط بات نہیں کروں گا. نہیں گوری صاحب، میں غلط بات نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے جو میں کروا سکتا ہوں، کیونکہ ڈسٹرکٹ پہلے بنے گا، میڈیکل کالج ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بنتا ہے تو پھر بنتا ہے.
इसलिए कोशिश करूंगा मेडिकल कॉलेज की बात आने, कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी की बात आने। मैं आखिर में आप दोस्तों से सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी माओ बहनों कम अच्छा कैंडिडेट नहीं है, उसका मवाजना करो इन मुखालफीन से। इनके पास मेरे खिलाफ क्या बचा है? मस्जिदों में ऐलान कराते फिरते हैं कि तौहीन सहाबा, मैं खत्म नबूवत और तौहीन सहाबा, खत्म नबूवत में तो मेरा ईमान है कि उस पर भी शक है। मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का गुलाम हूं और मैं जिनके मानने वाला हूं, कभी उन्होंने तौहीन सहाबा नहीं की, मैं क्यों करूंगा? ये प्रोपेगेंडा, और नदीम अफजल के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है तो मेरी करप्शन का करो कि इसने ठेकेदारों से कमीशन ली है। मेरा प्रोपेगेंडा करना है तो ये करो किसी की जमीन पे कब्जा किया है, किसी को नौकरी बेची है, किसी से करप्शन लिया है, किसी बड़े जगीरदार सरमायादार से पैसे लिए हैं, किसी का हक खाया है, ये प्रोपेगेंडा करो मेरा। ये क्या मजहबी मुनाफरत फैला रहे हो? अब भी करम शाह साहब अगर उनकी छतरी तले में खड़ा हूं तो वो मेरे साथ क्यों खड़े होंगे अगर मैं मजहबी मुनाफरत फैलाता? अगर आज सियाल शरीफ वाली गद्दी मेरे साथ है तो क्या वजह है? मेरे किरदार की वजह से है। अगर आज कलश शरीफ वाले, पैगाम शरीफ वाले, पीर हसन अमीर, गिलानी खानदान भेरा से ये साले क्यों है मेरे साथ? क्योंकि आप बद किरदार हो। मैं अल्लाह के फजल से ने कहा गुरु बद किरदार नहीं। मैं इनसे कहता हूं, आओ मुकाबला करो, ये जेली मेली प्रोपेगेंडा न करो। इन प्रोपेगेंडों से आपको कोई वोट नहीं मिलना। अल्लाह के फजलो करम से मैं वो आवाज हूं। कभी आप कल तो आप क्लिप में कहते हैं कि जाफर नकवी को हमने फौजियों को कहा कि जाफर नकवी को ना पकड़े। नासर वड़ैच को किसने पुलिस से पकड़वाया? सुहेल गुर्जर आपका मुखालफ है, मेरा भी मुखालफ है, क्यों उसका घर तोड़वाया? प्राचा खानदान के घर पे क्यों हमले करवाए, क्यों तोड़े? मेरा भी मुखालफ है, लेकिन मैं ऐसे काम पे लानत भेजता हूं। और उधर तो कहती हो कि इंतजामिया हमारी है, मामा हमारा चीफ सेक्रेटरी है, उधर हमारी पाक फौज को बदनाम करते हो। हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। पाक फौज हमारी है, फौज को बीच में मत लाओ। पाक फौज को बीच में मत लाओ। वो सरहदों की मुहाफिज है। पाकिस्तान का हर फर्द फौज के साथ खड़ा है। सियासत करनी है तो अपनी करो, या ज़ियाउल्लाह की कब्र के साथ लपट के करो, अपने रूहानी बाप के साथ खड़े होकर करो। आज क्यों इदारों के पीछे छुपते हो? इदारों के पीछे हम आपको नहीं छुपने देंगे। इदारे हमारे भी उतने हैं जितने किसी और के हैं। इदारे एक क्रिश्चियन के भी उतने हैं, एक हिंदू पाकिस्तानी के भी उतने हैं, एक आम किसान के भी उतने, हर सियासी पार्टी के इदारे हैं। ये सिर्फ आपके नहीं है। गलत फहमी अपने से निकाल दो। आप कहती हो कि हमारा गल हो गई है, तुम्हारी गल सिर्फ चीफ सेक्रेटरी से हुई है। और यार चीफ सेक्रेटरी को अकरम कुरैशी कुछ नहीं समझता, चीफ सेक्रेटरी को तो कुल्लू होटल वाला कुछ नहीं समझता। आप ये पीपल पार्टी के वो वर्कर है जो सरमाया है। आपने लड़ना है तो खुद लड़ो, जेली कार्रवाई में न डालो। मेरी यही आपसे गुजारिश है। और मैं बुलवाल वालों सिर्फ आपको इतना कहना चाहूंगा कि आप ना वोट जाया मत करना। शेर को हमने बकरी बनाना है, शेर को हमने बकरी बनाना है। किसके साथ? तीर के साथ। शेर को हमने, और इंशाल्लाह तीर के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं सारे भाइयों का शुक्रिया